اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد آج کا میرا ولاگ سیاست سے ہٹ کے ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس میں قوم یوتھڑ بھی سنے اگر روزے رکھتے ہیں تو۔ ویسے تو دور دور تک ان کا روزوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن جو چند ایک رکھتے ہیں نا ان کے لیے میں بتا دوں کہ وہ بھی یہ والا ولاگ مکمل سنیں۔ اور اس میں بتاؤں گا کہ کون سا بندہ ہے جو پورا مہینہ روزے رکھتا ہے لیکن اس کو صرف اور صرف آخر میں صلہ کیا ملتا ہے؟ بھوک اور پیاس، بس۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی صلہ نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ باقی تمام عبادات کا اجر جو ہے نا یا ثواب کہہ لیں وہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب، روزے کا اجر اتنا عظیم ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ مطلب ایک بندہ کسی بادشاہ کے محل میں جا کے مزدوری کرتا ہے تو ظاہر ہے آگے جو عملہ ہوتا ہے وہی اس کو دیہڑی دیتا ہے نا، یا پیسے وغیرہ دیتا ہے، یا ٹھیکیدار دیتا ہے، یا کوئی بھی سرکاری بندہ دیتا ہے۔ لیکن اگر بادشاہ خود چل کے آ جائے، اس سے ملے، اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسے دے، تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ روزے کا بھی اجر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس کا اجر نماز سے، قرآن سے سب سے زیادہ کیوں رکھا گیا ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے، روزہ بھی ہم اپنے لیے ہی رکھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھتے ہیں اپنے اصال ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں بھی ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے کہ دکھاوے کے لیے، نیک بننے کے لیے ہم یہ قرآن بھی پڑھتے ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں۔ ثواب ہے اس کا بھی، چاہے دکھاوے کے لیے بھی پڑھو نا تو اس کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ یہ نیت کر کے نماز پڑھے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کھول رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے۔ جب اللہ اور اس کا رسول خوش ہو گیا تو سمجھو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو گئی۔ تو روزہ جو ہے نا اس کا اس لیے زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، زیادہ اجر رکھا گیا ہے، زیادہ درجہ دیا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے موقع ہوتے ہیں جس میں بندہ چھپ چھپا کے کھا پی سکتا ہے۔ ایک کمرے کے اندر جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھا پی کے باہر آ کے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی تو اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اپنا کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا ثواب زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کس طریقے سے دیکھیں کہ اچھا اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے آخر میں ان کو جب صلہ ملنا ہوتا ہے، مزدوری کرتا ہے پورا مہینہ، مزدوری کا ٹائم آتا ہے، وہ مزدوری اپنی کس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔
وہ اصال ثواب ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی بتاؤں گا، اور وہ بھی ان کا بھی بتاؤں گا جن کے روزے ہوتے ہی شروع سے نہیں ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے، کیونکہ وہ غلط ٹائم پہ رکھتے ہیں، غلط ٹائم پہ کھولتے ہیں، اس کا بھی بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا صحیح درست ٹائم ہے روزہ کھولنے کا اور بند کرنے کا، اور اس کے علاوہ فطرانے کے متعلق بتاؤں گا کہ فطرانہ کتنا ہے۔ چلیں سب سے پہلے آ جائیں جناب فطرانے پہ ہی۔ فطرانہ دیکھیں، اس میں سب سے کم درجہ جو ہے نا، اس میں 4 درجے رکھے گئے ہیں۔ سب سے کم درجہ جو ہے نا وہ گندم کا ہے، اس سے اوپر والا درجہ ہے جو کا، اس سے اوپر والا درجہ ہے کھجور کا، سب سے اوپر والا درجہ ہے اعلیٰ قسم کا درجہ ہے کشمش کا۔ تو میرے جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، تو ہم گندم کے حساب سے ہی دیتے ہیں، وہ تقریباً 380 روپے فی بندہ بنتا ہے، آپ 400 کے حساب سے کر لیں، زیادہ دے دیں مقدار تاکہ نصاب پورا ہو جائے۔ اب کیونکہ ہر علاقے میں مختلف ریٹ ہیں، گندم کے بھی جو کے بھی مختلف ریٹ ہیں، اور اسی طرح کھجور کے بھی مختلف ریٹ ہیں، اسی طرح کشمش کے بھی مختلف ریٹ ہیں، اس لیے اپنے علاقے کے مطابق معلومات کر لیں، اس کے مطابق دے دیں۔ لیکن بہتر ہے کہ تھوڑا سا 10-20 روپے اگر زیادہ بھی دے دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کم نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، اس کی طرف سے یہ واجب ہوتا ہے پورے گھر کی طرف سے دینا، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی اولاد، ہاں اگر بیوی خود مختار ہے، خود کما رہی ہے تو وہ پھر اس کے ذمہ ہوگا، وہ خود دے گی۔ اسی طرح اگر اولاد خود کما رہی ہے، خود مختار ہے، شادی شدہ ہے، تو وہ پھر وہ ذمہ وار خود ہوں گے اپنے فطرانہ ادا کرنے کے۔ چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں ابھی، وہ پھر گھر کے سربراہ پہ فرض ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ چاند رات والے دن جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، سربراہ گناہ گار ہوگا، وہ بچہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، ان کا کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے، وہ بھی گھر کے سربراہ کے زیر کفالت آتی ہیں، ان کا بھی جو جس کے زیر کفالت ہیں، چاہے وہ باپ ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے ماموں ہے، چاہے چچا ہے، اسی پہ ہی فرض آئے گا، وہی دے گا۔ تو اس طرح فطرانے کو بر وقت ادا کرنا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کے بعد پھر ہو جائے گا قبول، لیکن ثواب کم ملے گا۔ یہ جو ہم غلطیاں کوتاہیاں کر دیتے ہیں نا، اس کا کفارہ بن جاتا ہے فطرانہ۔ اور اس میں دینا کس کو چاہیے؟ یہ مدرسے کے چندے میں، یا مدرسے کی تعمیر و ترقی میں، یا مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہرگز نہیں لگے گا، مسجد کو نہیں لگے گا فطرانہ۔ مدرسے میں جو بچے زیر کفالت ہیں ان پہ لگ جائے گا، ان کا کھانا پینا، رہائش، میڈیکل وغیرہ وہ مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے، مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے افضل ترین ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں سے دیکھیں کسی کو جو کہ مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اس کو دے دیں۔ لیکن یہ بھی نہ بتا کے دیں کہ بھائی یہ فطرانے کے پیسے ہیں، یہ نہیں بتانا، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، بس چپ کر کے ان کی مٹھی میں ڈال دیں، بس یہ ہماری طرف سے رکھ لیں۔ اگر مدرسے میں دیں یا کسی اور غریب بندے کو دیں تو اس کو بتا کے دے سکتے ہیں آپ کہ یہ فطرانے کے پیسے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا ذرا یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا فطرانہ ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمارے بس وہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ بھائی لے بھی لے گا تو اس کی بیوی کہے گی ہاں اب ہم فطرانے کے ہی وہ لائق رہ گئے ہیں، تمہارا بھائی ویسے نہیں ہمیں دے سکتا تھا، تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ بتا کے دیا جائے، ویسے ہی دے دیا جائے۔ تو
باقی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی وہ کل فتویٰ نہ لگا دیجئے گا میرے اوپر کہ میں نے کسی کتاب سے یہ معلومات نہیں لی ہیں کہ فطرانہ نہ کہہ کے دیا جائے. یہ میں ویسے ہی آج کل کے دور کے مطابق بتا رہا ہوں کہ عزت نفس کسی کی مجروح ہو جائے نا تو وہ اس دینے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ فطرانہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے. اگر زکوٰۃ بھی دینی ہے تو سب سے پہلا حق اپنے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، غریب بہن بھائی جو ہیں ان کا. اس کے بعد پھر پڑوس میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، اگر نہیں ہے کوئی تو پھر ظاہر ہے مدرسے کو دے دیں، یا پھر زیر کفالت جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو دے دیں جو ضرورت مند ہے، صحیح ضرورت مند جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو دیں. اسی طرح فطرانہ کا بھی یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے. اصل فطرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکیں، اچھے طریقے سے عید منا سکیں. یہ اس کے لیے ہوتا ہے. اسلام میں بہت ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں، سب امیر غریب سب کو برابر ایک اس میں رکھا گیا ہے لیول میں. اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے. ہمارا اتنا اچھا اتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، شکر ہے اس کی ذات پاک کا. اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، جن پہ اتنا عظیم درجہ ہے ان کا کہ ان پہ نبوت ہی ختم ہو گئی کہ بھائی آج کے بعد دین مکمل ہو گیا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی اولاد ہیں. لیکن ہمارے اعمال دیکھیں، ہمارے کرتوت دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اپنا محاسبہ کریں. ہاں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں نا، اس میں نکوٹین ظاہر ہوتا ہے، جو قدرت نے ایک دفاعی نظام دیا ہوتا ہے حفاظت کے لیے، جراثیم سے بچنے کے لیے ڈھال دی ہوتی ہے نا، یہ اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں سموکنگ. تو کوشش کریں کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیں. یک مشت بشک نہ چھوڑیں رمضان. اس کے بعد ایک پی لیا کریں سگریٹ افطاری کے بعد یا سحری کے وقت، ایک آہستہ آہستہ پھر مقدار کم کرتے جائیں، اینڈ میں چھوڑ دیں. 20 25 26 روزے کو چھوڑ دیں مکمل طور پہ. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ غیب سے مدد کرے گا. تو باقی جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب کہ کون سا ٹائم ہے روزہ بند کرنے کا اور کھولنے کا. بعض لوگ اذان پہ روزہ بند کرتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ اذان کم از کم 15 منٹ یا 10 منٹ ٹھہر کے دی جاتی ہے، 10-15 منٹ کے وقفے سے. تو جیسے ہی آج کل تو جدید دور آ گیا ہے، ٹی وی پہ بھی بتا دیتے ہیں، اور لیکن وہ مختلف ہر جگہ کے مختلف اوقات ہوتے ہیں نا، ٹائم میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے علاقے کی معلومات لے لیں. آج کل مسجدوں میں ہوٹر بھی بجائے جاتے ہیں وارننگ کے لیے، بھائی اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بعض مرتبہ سپیکروں میں اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں. تو بہت ساری آسانیاں ہیں آج کل. لیکن جو لوگ کھاتے رہتے ہیں اذان کے ہونے تک، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں، روزہ کوئی نہیں ہوتا ہے ان کا. اسی طرح جو لوگ اذان پہ کھولتے ہیں، اذان سے پہلے روزہ کھول کے تو مؤذن اذان دیتا ہے، ٹائم پہلے ہی ہوتا ہے اس کا. تو کوشش کریں کہ جب ہوٹر بج جائے یا ٹی وی پہ اعلان ہو جائے تو اس کے مطابق کھول لیا کریں. ہر علاقے میں اپنے اپنے علاقوں میں ہوتا ہے. آج کل جدید دور آ گیا ہے، ٹی وی میں بھی بتا دیتے ہیں. اب راولپنڈی کے لوگ، راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ افطاری افطاری کر لیں یا سحری کر لیں. ہر جگہ کا الگ الگ بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق کر لیں، یا آؤٹر دیا جاتا ہے یا مسجد سے جو اعلان ہوتا ہے اس کے مطابق کر لیں. لیکن ٹائم کی یہ پابندی رکھیں، اذان کے ساتھ اگر آپ کھولیں گے یا بند کریں گے نا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، مکروہ ہو جائے گا. تو جلدی کھولنا افضل ہے، دیر کر کے کھولنا افضل نہیں ہے. ہاں جس دن موسم ابر آلود ہو تو اس دن صحابہ کرام نے جلدی بھی کھولا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم کے مطابق ٹی وی لگا لیں، اس پہ بتا دیا جاتا ہے،
یا مسجد میں اعلان جو ہوتا ہے اس کے مطابق کھول لیں، اذان بعد میں دی جاتی ہے، اعلان پہلے ہو جاتا ہے کہ حضرات روزہ افطار کر لیں یا روزہ کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، یہ اعلان ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آگے آ جائیں جناب کہ کن لوگوں کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا جو ناپاک تھا، اس پہ غسل فرض تھا، اس نے اگر مطلب ٹائم بہت تھوڑا تھا تو روزہ رکھ لیا، اس کے فوراً بعد نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کو کسی کو احتلام ہو گیا یا بیوی کے پاس گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت غسل کر لے تاکہ صبح تک اس کی عبادت ذکر اذکار ہوتے رہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک نماز کتنا اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کر دیتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں۔ یہ اے آر وائی والوں نے، اے آر وائی قادیانیوں کا چینل ہے، اے آر وائی کافروں کا چینل ہے، اس میں فنڈنگ پیچھے سے کافر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فہد مصطفیٰ کا وہ کر دیتے ہیں نا، وہ ایک شو چلتا ہے جس میں گاڑیاں انعام لالچ دیا جاتا ہے اور عین اس ٹائم چلایا جاتا ہے جس ٹائم عشاء کی نماز اور تراویحوں کا ٹائم ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں، تراویح نہ پڑھیں، ذکر اذکار نہ کریں، اور لوگ دھڑا دھڑ بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے لوگ ادھر پہنچے ہوتے ہیں، دھڑلے سے افطاری کے بعد بس نماز پڑھی اور بیٹھ کے ادھر تراویحوں کا پتہ ہی نہیں، تراویح نہیں پڑھنی۔ تو تراویح جو لوگ 10 رکعتیں پڑھ رہے ہیں نا، کوشش کریں کہ 20 رکعتیں پوری پڑھا کریں، کیونکہ سال میں یہ اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے کم۔ اچھا، میں دیکھیں الحمدللہ 75 سال کا ہو گیا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، میں الفاً کہتا ہوں، قسماً کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک ایک بھی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی ہے، کھڑے ہو کے ہمیشہ پڑھی ہے، اور جب تک میرے مالک نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے، حوصلہ دیا ہوا ہے، میں کھڑے ہو کے ہی پڑھوں گا۔ کیوں کہ بیٹھ کے پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، ثواب آدھا ہو جاتا ہے، آدھا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی قیامت والے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک ثواب کی ضرورت ہوگی، تو ہم آدھا وہ کیوں ختم کر دیں، آدھا ثواب لیں، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے لوگوں نے پڑھی ہیں بیٹھ کے، فرض کے علاوہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے پڑھا کریں۔ سنتے بھی لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھا کریں۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک ہے کہ اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے قضا نمازیں ادا کریں، بجائے اس کے کہ نفل پڑھیں نا، نفل بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے، ثواب ہے، لیکن فرض نمازیں جو آپ کے اوپر فرض ہیں نا، وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو رمضان کے مہینے میں ادا کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی پتہ نہیں کون سی نماز پڑھیں تو پوری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، ہرگز نہیں ہوں گی، وہ سراسر غلط اور بہکاوے کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ میں نے بڑی تحقیق کی ہے، مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا ہے، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں دیکھیں کتنا فائدہ ہے کہ صرف فرض پڑھنے پڑتے ہیں، سنتے بھی معاف، اور یہ کیا نام ہے، معاف تو خیر نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ثواب مطلب ذمے بھی نہیں رہتے ہیں، سنتے اور نفل۔ وتر رہ جاتے ہیں، وتر بھی قضا کرنے چاہیے، اور فرض، یہ فرض جتنے بھی ہیں نا، ان کے متعلق پوچھو گی، یہ لازمی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ اگر درجہ کسی چیز کا ہے رمضان کے مہینے میں، کسی کا حکم ہے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے۔ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں،
اور اس کے بعد قضا نمازیں، ساتھ ساتھ قضا نمازیں اور تلاوت، یہ 2 کام کرتے رہیں۔ ذکر اذکار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کے مانگتے رہیں۔ اسی میں ہی رمضان کے مہینے میں آخری طاق راتوں میں ایک ایسی رات، توبہ ہم نے 27ویں بنا لیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ 27ویں ہی ہو، آخری طاق راتوں میں کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، اس میں ایک رات کا ثواب کتنا ہے؟ 70,000 سال کے برابر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی پاک نے ہر موقع پہ امت کے لیے مانگا، جب ان کا قضا کا ٹائم آیا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا اے جبریل اے عزرائیل میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کی تو عمر بھی کم ہوگی، گناہ بھی سب سے زیادہ ہے، سب امتیوں سے زیادہ میری امت کے لوگوں کے ہوں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کی تو باقیوں کو تو ہزار سال، 500 سال کی عمریں تھیں، ان کی عمریں بھی کم ہوں گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ ان کی زندگی میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آئے گی جو کہ اس کی ایک رات کی عبادت 70,000 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے عظیم پیغمبر کی عظیم امت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک مرتبہ اس نبی کی امت میں سے دوبارہ اٹھانا، پیدا کرنا، تاکہ میں اس امت میں سے اسلام قبول کروں اور اس نبی کا امتی بن کے دنیا سے دوبارہ تیرے پاس آؤں۔ جہاں پیغمبر ہماری امت کو کر رہے ہیں تو ہمارے کرتوت دیکھیں، ہمارے کیا ہے کہ سعودیہ نے اور دبئی نے پابندی لگا دی پاکستانیوں پہ۔ کس وجہ سے لگائی؟ یہ ان بے غیرت یوتھڑوں کی وجہ سے۔ یہ قوم یوتھ جو ہے نا، اتنی بے غیرت نسل ہے نا، انہوں نے کیا کیا، جب وہ بادشاہ آیا نا دبئی کا یہ ادھر شکار کرنے کے لیے، تو اس میں شہباز شریف اور مریم نواز دونوں گئے ملنے کے لیے۔ دیکھیں اب اس کا باپ ہے، اس کا محرم ہے، اس کے ساتھ ہے، وہ مل سکتی ہے، جہاز سرکاری طور پہ وہ مل سکتی ہے، کیونکہ اس کا فرض بنتا ہے۔ پنجاب کا وہ مہمان تھا، ہمارے ملک میں مہمان آیا تھا، انہوں نے ایسی غلیظ تصویریں اس کے ساتھ جوڑی۔ اچھا جب بھی نواز شریف لگا رہا ہے اس کے ساتھ، انہوں نے کمپیوٹر میں ایڈٹ کر کے تو جب بھی مریم کے ساتھ لگوا دی، اس کی جب بھی لگا کے مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا بیہودہ تصویریں بنائیں، لیکن انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ بھی شاید نواز شریف یا شہباز شریف ہے۔ انہوں نے ان کی گانڈ میں مرچوں والا دڑا مرچ لگا کے ڈنڈا گھسیڑا نا تو منہ سے نکال دیا۔ 380 کے قریب ڈپورٹ ہوئے ہیں وہ یوتھڑ جنہوں نے اس کو شیئر کیا تھا، اس ویڈیوز کو دبئی سے، اور ابھی ایف آئی اے کی تحویل میں ہے۔ اب ایف آئی اے والے ان کو دڑا مرچ والا ڈنڈا دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان سے تقریباً 5,000 کے قریب گرفتار ہوئے ہیں لوگ، اس کے بعد سعودیہ سے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پابندی بھی لگا دی کہ ہمارے ملک کے ہمارے بادشاہ کی توہین کیا انہوں نے، آئندہ کے بعد کسی بھی پاکستانی کو ویزا نہ دیا جائے۔ دبئی نے مکمل پابندی لگا دی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا ان بے غیرتوں کی وجہ سے، ان غلیظ انسانوں کی وجہ سے، ان بھٹکے ہوئے غداروں کی وجہ سے۔ یہ بدوائی ہوئی نسل ہے، یہ وہ نسل ہے جو سب سے پہلے ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ دجال ہے، اس کی ایک آنکھ کا ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ اس پہ نہ صرف ایمان لائیں گے بلکہ اس کی پوجا بھی کریں گے۔ یہ وہ نسل ہے، غلیظ نسل ہے۔ تو انہوں نے پابندی لگوا دی ملک کے اوپر۔ اب پاکستان سے کتنے لوگوں کے، میرا اپنا سب سے چھوٹے والا بیٹا آیا ہوا تھا یہاں پہ، اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، اب دوبارہ وہ کوشش کر رہا، اس کو ویزا ہی نہیں دے رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے ویزا، کسی کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ جو لوگ محنت مزدوری کرنے والے تھے وہ بھی گئے۔ ہاں میرا جو دوسرا بیٹا ہے نا وہ تو گورنمنٹ آف دبئی کا ملازم ہے، بڑے
بڑے والا اس سے بڑا ہے جو دوسرے نمبر والا ہے، تو پہلے نمبر والا آرمی میں ہے، دوسرے نمبر والا دبئی میں ہے۔ وہ پہلا پاکستانی ہے جو ویزا سیکشن کا انچارج بھی ہے، اور اس کے اوپر صرف وزارت داخلہ ہے، باقی سب سے وہ الحمدللہ اوپر ہے۔ تو باقی دیکھیں، وہ اس کو کہتے ہیں قانون۔ وہ اپنے سکے بھائی کو بھی ویزا نہیں دلا سکا ہے، یہ قانون ہوتا ہے، سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے وہاں کا قانون۔ تو اب آپ آ جائیں جناب آخر میں کہ اس میں جو اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان کے لیے پیغام دیکھیں۔ روزہ نام ہے صبر کا۔ یہ جو جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے نا، ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ مت جلدی کرو، سکون سے پہنچو، راستے میں بھی کھل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی پہنچنا ہے نا، نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے۔ سکون سے پہنچو، راستے میں جو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، قسم خدا کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں رہتا ہے روزہ اس کا۔ اور اس کے بعد جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے اس کا بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اپنے مطلب غلط لائن پہ لگا ہوتا ہے، رشوت لے رہا ہوتا ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ روزہ تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور اب آپ آ جائیں کہ سفر میں جو لوگ ہوتے ہیں، سفر میں جو لوگ ہیں ان کو روزہ معاف ہے، لیکن بعد میں اس کو بالکل ہی معاف نہیں ہے، بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا جب گھر پہنچ جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آج کل جتنی سہولتیں ہیں، پہلے وقتوں میں اس لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تکلیف دہ سفر ہوتا تھا۔ آج کل جہاز میں کون سی تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹرین میں بھی ہر قسم کی سہولت، اے سی لگے ہوتے ہیں، بسوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں، پرسکون سفر ہوتا ہے، رکھ لیا کریں۔ سفر میں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو منع نہیں کیا گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن رعایت دی گئی ہے۔ وہ اس حساب سے رعایت دی گئی تھی کہ جب مشکل دور تھا اس وقت سہولتیں نہیں تھیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ وہ اچھل کود میں نا پیاس بھی لگتی تھی، گرمی کی شدت بھی ہوتی تھی، تیز تپش بھی ہوتی تھی، اس لیے وہ رکھا گیا تھا کہ کسی کی جان ہی نہ چلی جائے۔ اس وقت یہ منع کیا گیا تھا کہ سفر میں آپ روزہ نہ رکھیں، یا رعایت دی گئی تھی۔ تو آج کل کی جتنی سہولتیں ہیں اس میں نہ رکھنا کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب ایک بندہ بیمار ہے، بیماری کی یہ نزلہ زکام یا بخار ہو گیا نا، تو اس میں اگر رکھ لیں تو بہتر ہے۔ تو اس کے بعد ہاں، ایک بندہ جس نے روزہ رکھا ہوا تھا اس کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، منہ بھر کے ہو گئی، تو پھر بھی وہ کلی کر لے، کھانا پینا نہ کرے، کھانا پینا شروع نہ کر دے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ مکروہ ہو جائے گا روزہ، لیکن ثواب ملے گا اس کو، یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ وہ اپنے وقت کے مطابق عام بندوں کے ساتھ ہی افطاری کرے۔ تو اس کے بعد پھر ایک بندہ ہے جس نے بھول کے کوئی چیز کھا لی، منہ میں ڈال لی، یا پانی پی لیا بھول کے، تو وہ فوراً کلی کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا روزہ بالکل 100% قائم رہے گا۔ بھول کے کھانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ اس کے بعد بھی بندہ یاد آنے کے بعد بھی کھاتا رہے، پھر روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر مطلب ایک اب میری بیٹیاں بھی بہت ساری دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی میری بیٹی کو جو ایک پیریڈ ہوتا ہے ماہواری کا مہینے بعد، وہ اگر روزے کی حالت میں آ گئے تو اس کا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بعد میں دن گنتی کر کے مقرر کر کے تو بعد میں اس کے قضا روزے رکھ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آگے آ جائیں جناب اس پہ کہ
किस तरीके से बाज़ बंदों के पास वसाइल नहीं होते हैं, वो रोज़ा रखें, अल्लाह की इबादत करें, ज़िक्र अस्कार करें, अल्लाह वसाइल खोल देगा। ये ना कहें कि अल्लाह ने, ये कुफर में आ जाता है, काफर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है बंदा कि अल्लाह ने हमें नौज़ बिल्ला दिया क्या है जो हम उसकी इबादत करें या हम उसके रोज़े रखें। ऐसा कहना भी गुनाह है और शिरकिया ये कलमात हैं, कुफर के कलमात हैं। इससे तौबा इस्तग़फ़ार करें। और बाकी जो है ना, कोशिश करें कि मेरी ये वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दें, अपने करीबी अजीज़ों दोस्तों अहबाब तक पहुंचाएं कि इसमें बहुत सारी मालूमात दी गई हैं। कोशिश करें, सब्र का महीना है, लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से परहेज़ किया करें, सब्र करें, अल्लाह सब्र का सवाब अलग देगा। नमाज का सवाब 70 दर्जे ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुन्नतों का सवाब, नफलों का सवाब फ़र्ज़ के बराबर आ जाएगा। फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह हर एक ज़िक्र अस्कार का सवाब भी डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए। एक सेकंड भी दुनिया के ये ड्रामे वगैरह पूरा 11 महीने आप देखते रहते हैं, फिल्में भी देखते रहते हैं। जो लोग रोज़ा रख के फिल्में वगैरह देखते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा था जी, टाइम पास कर रहे हैं। ओ ये आप अपनी नेकियां ज़ाया कर रहे हो, रोज़े का तक़द्दुस ख़राब कर रहे हो, अपने रोज़े को ज़ाया कर रहे हो। रोज़ा भी मेहमान होता है, साल बाद आता है, हमारे गुनाह साफ पाक हमें करके हमारे गुनाह साथ ले जाता है। ये इसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करो, अच्छे तरीके से इसको रुखसत करो और इसका पूरा पूरा एहतराम करो। ये गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, ये जो है ना, ये इनसे परहेज़ करो। तो बाकी कोशिश करें कि इसके महीने का पूरा एहतराम दें जो जिस तरीके से हमें बताया गया है, और सदका खैरात देते रहें। और उसके बाद फितराने का पूरा ख्याल रखें। और उसके बाद ज़कात का सही ज़रूरतमंद जो होते हैं ना, उन तक पहुँचाएँ। ये जो बैंकों से काटी जाती है ना, तो वो हमें नहीं पता होता है कि वो खुद खा रहे हैं या लोगों को दे रहे हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कोशिश करें कि अपने हाथ से लें, अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में देखें, उनको दें। बेशक बहन भाइयों को बता के ना दें, वैसे भी दे दें तो अल्लाह की ज़ात पाक देख रही होती है। अल्लाह का तो ये भी हुक्म है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि किसी भाई को की मदद की है। तो कोशिश करें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकंड भी ड्रामों में, फिल्मों में ज़ाया मत करें। ये जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना गली में, लोंडे लपाड़े, खुदा की कसम वो अपने रोज़े को भी ज़ाया कर रहे होते हैं, रोज़े का अजर सवाब भी ज़ाया कर रहे होते हैं, और उसके बाद अपनी नेकियां भी ज़ाया कर रहे होते हैं। ये क्रिकेट इस्लाम का खेल तो नहीं है, ये तो शैतानी खेल है, इसमें टाइम ज़ाया होता है। मत ज़ाया करें। रात, पूरी रात गली में शोर शराबा मचा होता है, क्रिकेट का मैच हो रहा है जी, मत करें ऐसा। रमज़ान के महीने में एक सेकंड के लिए भी ना टाइम ज़ाया करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज़िक्र अस्कार करें, सदका खैरात दें, नमाज़ पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, और उसके बाद फिर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। अगर इफ्तारी किसी के घर में नहीं है तो अपने घर से बनवा के भेज दें, पड़ोसियों के, गरीब पड़ोसियों के घरों में भेज दें। सालन अगर उनके घर में नहीं है, आप थोड़े पानी की मिकदार ज़्यादा, शोरबा ज़्यादा कर लें, उनके घर में भी भेज दें। हमारे वक्तों में तो ऐसे ही होता था। ये आजकल ही कुछ अजीब तमाशा लग गया है कि तौहीन समझते हैं वो किसी के घर में सालन भेजना। ना ऐसा करें, ये सुन्नत भी के भी ख़िलाफ़ है। पड़ोसियों का हमेशा ख्याल रखें। पड़ोसियों के बारे में इतना ज़्यादा नबी पाक ने फरमाया था कि जिब्राइल इतनी ताकीद अल्लाह की तरफ से पड़ोसी के मुताल्लिक़ लेके आए हैं कि मुझे शक होने लगा था कि कहीं इस पड़ोसी को जायदाद में भी हिस्सेदार ना बना दिया जाए।
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ پڑوس کے کتنے حقوق بتائے گئے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں پڑوسیوں کا خیال رکھیں، افطاری بھجوا دیا کریں پڑوس میں، غریب پڑوسیوں میں۔ یہ نہیں کہ امیر پڑوسیوں کو دیں گے تو ان کی طرف سے ڈبل آ جائے گی، نہیں، یہ خیال دل میں نہ لائیں۔ غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو زیادہ سے زیادہ دیں، ان کا سالن دیں، اور کوشش کریں کہ افطاری کے وقت اگر کوئی مہمان آ گیا یا تو اپنے لیے اعزاز سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، خوش قسمتی سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے گھر مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ آپ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور جاتے ہوئے آپ لوگوں کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، معاف کروا جاتا ہے۔ تو مہمان کا احترام کریں، عزت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے ملک کے وفادار رہیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، آفت سید آصف منیر صاحب کے لیے دعا کریں، اپنی گورنمنٹ کے لیے دعا کریں کہ اچھے کام ہو رہے ہیں، ملک کے لیے دعا کریں، اور اپنے گناہوں سے رو کے اللہ سے معافی مانگیں۔ افطاری کے سحری کھانے کے بعد کا ٹائم بہت زیادہ قبولیت والا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک سحری افطاری ہونے سے پہلے کا ٹائم جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں نا، 20 منٹ، یہ بہت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آپ ٹی وی کے ڈراموں میں لگ کے وہ ضائع نہ کریں، یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ جائیں، یہ ضائع نہ کریں۔ یہ درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور اس کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد نماز والا درود ابراہیمی رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے بزرگوں کے جو دنیا سے ماں باپ بہن بھائی جو جا چکے ہیں، عزیز و قارب جو جا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ وہ تو اب جا چکے ہیں، اب وہ ہماری دعاؤں کے، ہمارے صدقہ خیرات کے طلبگار ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی طرف سے بھی صدقہ خیرات کرتے رہیں، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کی زکوٰۃ قبول کرے، صدقہ خیرات قبول کرے، آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ ہمارے روزوں میں، نمازوں میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے اور اس میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے روزوں کو، ہمارے حج کو، ہمارے فطرانے کو، ہماری زکوٰۃوں کو اللہ قبول کرے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کو صحت عطا فرمائے، لمبی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ان سب کی، ہم سب سمیت ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنہ قادیانیت اور فتنہ عمرانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی فتنہ ہے دونوں، یہ قادیانیت بھی فتنہ ہے اور یہ عمرانیت بھی فتنہ ہے، یہ پھیلایا گیا ہے، ہمیں اس میں پھنسایا جا رہا ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہم سب کی لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنی بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرمائے، آسانی پیدا فرمائے، اور شادی کروانے میں، جہیز بنانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے غیب سے مدد فرمائے، آسانی پیدا فرمائے، اور جو بھی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرمائے، قرض ادا کرنے میں غیب سے مدد فرمائے، اور آئندہ سے قرض اور مرض سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں، شدید ترین بیمار ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کی
بیماریوں کو دور فرمائے، صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ جو بگڑی ہوئی اولاد ہے ان کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔